ہم ان سے نمٹنا ہوگا، ہم خود نمٹ لیں گے۔ نمبر 3، اگر آپ ان سے بھی علیحدہ نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے تیسرا آپشن چنا۔ یہ جواب لے کے جو ڈیلیگیشن تھا وہاں سے نکل آیا۔ جب وہ ڈیلیگیشن نکلا تو جو وہاں بزرگ تھے، میچور سمجھدار لوگ تھے، اچھا جی، تو وہ ڈیلیگیشن نکلا تو پیچھے جو مکہ کے ذرا بزرگ لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھایا کہ بھائی یہ اچھا خاصا پیس ٹریٹی صاحب نے کیوں خراب کر دیا ہے، تو وہ ڈیلیگیشن کے پیچھے نکلے کہ ہم انہیں روکتے ہیں، لیکن ڈیلیگیشن جا چکا تھا۔ پھر ابو سفیان مدینہ آیا ڈیلیگیشن کو ریسٹور کروانے کے لیے، لیکن ریسٹور نہیں ہو سکا۔ سمجھ گئے بات جی؟ اور اس طرح یہ ختم ہو گیا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا، ہاں 12:30 تک میں بھی تمہارے ساتھ ہی۔ اچھا جی، اس کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آرمی تیار کی اور اس آرمی کو اتنا سیکرٹ رکھا، اچھا اتنا سیکرٹی تیار کیا کہ کسی کو بھی مدینہ سے باہر خبر نہ ہونے پائی۔ ایک خاتون نے مکہ جانا تھا تو جو ایک صحابی تھے اپنے مکن رشتہ داروں کی ہمدردی میں انہیں میسج بھیجا کہ اس طرح یہاں ایک آرمی تیار ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتا دیا۔ انہوں نے حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور اس خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی خاموش ہو جائیں، میں کلاس پڑھا رہا ہوں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرمی کو خود لیڈ کیا اور اس کو ایک پرانے رستے سے جو اب لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا ٹریول کرواتے ہوئے آپ مکہ کے بالکل پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اس وقت عصر کا وقت تھا، عصر ڈھل رہی تھی، مغرب ہونے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ جو ہیں اپنے کیمپسز الگ لگائیں، اپنے ٹینٹ الگ لگائیں اور اپنی الگ الگ آگ روشن کریں۔ اس سے کیا ہوا بھلا؟ کیا فائدہ حاصل ہوا؟ سب سو رہے ہیں۔ آرمی زیادہ لگی۔ آرمی زیادہ لگی۔ وہ جو 10,000 کی آرمی تھی وہ اس طرح پھیل گئی کہ لگا جیسے 50,000 لوگ ہیں۔ دوسری طرف ادھر جب یہ کچھ کھٹپٹ کی آواز کریٹ ہوئی تو ابو سفیان باہر گھوم رہا تھا تو اس کو یہ آواز آ گئی۔ اس نے کوہ صفا پہ چڑھ کے دیکھا تو پیچھے اس نے دیکھا کہ یہ تو آرمی ہے، کوئی بہت بڑی فوج ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا حشر نشر کر دے گی، میں دیکھوں تو صحیح یہ ہیں کون۔ جب وہ نیچے اترا اور دیکھا تو اسے پتہ چل گیا تو مسلمانوں کی فوج ہے۔ تو اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پناہ لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 9 حصوں میں تقسیم کیا اور مکہ پر اٹیک کا حکم دیا، کیونکہ مکہ کے 9 انٹرنس پوائنٹس تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ جو تمہارے رستے میں نہ آئے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے، خانہ کعبہ میں گھس جائے،
تم سے ڈائریکٹ فائٹ نہ کرے اس کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کی چیز خراب نہیں کرنی، درختوں وغیرہ کا نقصان نہیں پہنچانا۔ باقی سب سیف اینڈ ساؤنڈ چلے گئے، صرف حضرت خالد رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی آرمی کو سامنا کرنا پڑا مکنز کا، اور وہ تقریباً ان کے ہاتھوں کے 35 کے قریب لوگ جو تھے مکنز جو تھے وہ مارے گئے، اس کے علاوہ کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ سر وسلم جی بیٹا۔ صحیح ہے، جب مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دوبارہ سے حملہ کیا تو یہ ایونٹس تھا یا پھر ویسے ہی آکوپائی کرنے کے لیے تھا؟ بیٹا یہ ضروری ہو گیا تھا، ضروری ریونج اس لیے نہیں تھا کیونکہ یہ اسٹریٹجک تھا، دو قوتیں تھیں، اب مسلمان اتنے پاورفل ہو گئے تھے کہ وہ اپنے اپوننٹس کو ختم کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اٹیک کر دیا۔ اس سے پہلے وہ اتنے مضبوط نہیں تھے تو وہ ڈیفینسو رہے، اس سے پہلے تو انہوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا نا۔ جی سر۔ دوسری طرف مکہ جو عرب تھے ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جس کے پاس مکہ ہے وہ سچا ہے، تو اس لیے بھی ضروری تھا کہ مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں 360 بت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے بتوں کو گرا رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹ جانے کے لیے ہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی، خانہ کعبہ کو دھویا گیا، پاک کیا گیا، اور پھر وہاں پر اللہ کا نام شروع ہوا جو الحمدللہ آج تک چل رہا ہے۔ دوسری طرف جو مکنز تھے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، چند لوگ جو تھے 4 لوگ تھے وہ سیریس کرائمز میں تھے، ملوث تھے، ان کو سزا دی گئی، باقی سب کو عام معاف کر دیا۔ ایون حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل یعنی کہ بحشی اور ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ یہاں تک کوئی کوشچن؟ نو سر۔ سر جب معاف کر دیا گیا ان کے بعد جو کفار مکہ تھے یا مکنز تھے جو کفار تھے ان لوگوں نے ان کے مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی عمل درآمد نہیں کیا؟ نہیں بیٹا، زیادہ نفرت تر ان نے کے اسلام قبول کر لیا، زیادہ تر نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو تھوڑے بہت تھے وہ ہجرت کر گئے تھے مکہ سے۔ وہ بھوگ گئے۔ بعد میں ابو سفیان جیسے نے اسلام قبول کر لیا، اکرمہ بن ابو جہل نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں اسلام کی حقانیت تو سارے مانتے ہی تھے، ٹھیک ہے نا، بس اپنی لیکن مسئلہ ضد کا تھا، اصل کا تھا، حکومت کا تھا اپنی۔ حکومت کا تھا۔ آ جاتا ہے ابھی ٹھنڈی ہوگی، سب سے اوور میں رکھ کے گرم کر دیں۔ جی بیٹا، اور کسی کا کوئی سوال؟ خانہ کعبہ پر اتنا سیکریٹلی حملہ کرنے کا کیا مقصد بھی یہی تھا کہ بلڈ شیڈ کم سے کم ہو، کیونکہ وہی لوگ بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کی طاقت بنے، ورنہ دونوں سائڈوں سے جو لوگ مارے جاتے وہ اسلام کا ایک ایسٹ تھے جو بعد میں بہت کام آیا۔ سر جب مسلمانوں نے حملہ کیا رات کے اندر، جب صبح پہلے لشکر لگایا پھر حملہ کیا تو مکنز کے پاس کوئی فوج نہیں تھی جو آگے فائٹ کرتی ان سے مسلمانوں سے، کہ جیسے بیٹا ایک مکہ کے علاقہ پاس ہوتا ہے فورس تھی، ایک تو فورس کو یونائٹ کرنے والی جو ان کا لیڈر تھا ابو سفیان وہ اسلام قبول کر چکا تھا، دوسرا یہ سرپرائز اٹیک تھا۔ سر لیکن اگر سرپرائز بھی ہو تو فوج تو اپنا کام کرے گی نا، جیسے نہیں بیٹا، 9 دروازے ہیں۔ اس زمانے میں فوج کا کانسیپٹ ایسے نہیں تھا، اس زمانے میں یہ کہ آپ ایک دکاندار ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ ایک کسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب جنگ کا اعلان ہوگا تو آپ اپنی کھیتی باڑی چھوڑیں گے، دکان کو تالا لگائیں گے اور اپنے ہتھیار لے کے جنگ پہ چلے جائیں گے، یعنی ریزرو آرمی ٹائپ کی آرمی ہوتی تھی، فل ٹائم آرمی نہیں ہوتی تھی۔
समझ गए बात. और उस वक्त उनका चीफ ऑफ ट्राइबल मतलब अबू सुफियान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, इस वजह से वो आर्मी कुछ नहीं कर पाई, है ना. हाँ जी, उन्हें जो वार्न करता, जो उन्हें ऑर्गेनाइज करता, तैयार करता, ठीक है ना, वो पहले ही सरेंडर कर चुका था. सिपह सलार से वो कहते हैं ना बनती है फौज, तो उसका सिपह सलार ही इस्लाम कबूल कर चुका था, तो हाँ जी बिल्कुल. नीचे वालों मकसद ने. ये है ना कि ब्लडशेड कम से कम हो, ताकि यही लोग कल इस्लाम के काम आ सकें. अच्छा जी, अब इसके बाद क्या हुआ कि मक्का के करीब एक वादी है जिसका नाम है हुनैन, और हुनैन में जो लोग रहते हैं उस ट्राइब का नाम है बनु हवाजिन. और ये बनु हवाजिन, आपको याद होगा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से थे तो भी बनु हवाजिन जो थे ये इन्होंने अटैक किया था मक्का के ऊपर, ठीक है ना, जिसके जवाब में हल्फुल फजूल हुआ था. तो यस सर. इन्होंने दोबारा कहा कि मक्कन तो बुज़दिल थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों का मुकाबला नहीं किया, हम मुसलमानों का मुकाबला करेंगे और उन पे अटैक करके उनसे काबा को छीन लेंगे. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इंतजार करने की बजाय अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया. 2000 लोग मक्का से इकट्ठे किए, जो वहां की आर्मी थी उसको अपनी आर्मी में शामिल किया और हुनैन के ऊपर अटैक कर दिया. समझ गए बात? सर जी बेटा. जी सर आज जान. के टाइम में है इनमें से कोई कबीला? सर जी आज के टाइम में है बिल्कुल, कोई ट्राइब इनमें से? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. अब ये तो सोचिए जाके वहां ढूंढने वाली बात है ना, लेकिन ट्राइब तो होगा. उसकी दो वजूहत है. एक तो अरब हमारी तरह सिंगल मैरिज के कायल नहीं है, वो मल्टाई मैरिज के कायल है. दूसरा, उनके यहाँ हमारी तरह फैमिली प्लानिंग नहीं है, ठीक है ना. तो इसलिए ट्राइब जो सर है उनके वो, उनके पैसे ज्यादा ना, इसलिए वो सारा कुछ सोचते हैं. बेटा पैसे ये कल तक तो हमजा के भीख मांगा करते थे. सर अब उनका अपना तेल निकलता, क्या होगा, इसी नहीं, बात पे ना तेल तो फिर. खैर उनका नहीं निकलता, तेल तो कुओं से निकलता है. वो तो हमारा मजदूरी कर करके निकलता है. लेकिन जब ये नहीं था तब भी 60s 70s में, जब तक वहाँ ऑयल की टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची थी, तो बाकायदा उनको यहाँ से हम लोग इमदाद दिया करते थे. ये अलग बात है, अब हम खुद जाके चावल ले आते हैं. खैर, तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 की आर्मी के साथ बनु हवाजिन की तरफ पेशकदमी शुरू की. अब बेटा थोड़ा सा नेचुरल है कि जब आपके रिलेटिव्स, कोई से दो रिलेटिव्स जो करीबी हो, दो भाई हो या जो भी, उनमें लड़ाई हुई हो और सुलह हो जाए, तो एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है कि जी अब तो हम इकट्ठे हो गए, हमारी पावर डबल हो गई है. इसी तरह से जो मदीना वाले मुहाजिर थे तो वो वही ना जो मक्कन के रिलेटिव्स थे. क्या ख्याल है? यस सर. तो अब उनके जहन में आया कि लो जी हम तो पावरफुल हो गए हैं, हम अब मिल गए हैं, ये हो गया वो हो गया, अब हमें कौन डिफीट कर सकता. तो वो यूं हुआ कि जब वो वैली में पहुंचे तो वैली की ओपनिंग जो थी वो जरा नैरो थी, और पहाड़ खासे बिल्कुल सास और खासे ऊंचे थे. उस पर उन्होंने आर्चर्स बिठाए हुए थे, और जैसे ही मुसलमान वहां एंटर हुए तो उन्होंने आर्चर्स ने तीरंदाजी शुरू कर दी. ठीक हो गया. इससे ये हुआ कि जो मुसलमान थे वो फौरी तौर पर डिफीट हो गए और वहां से वापस भागे. इस पर अल्लाह ताला ने
قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ اللہ نے ہی تمہاری مدد کی بدر والے دن اور حنین والے دن، اور تمہاری زیادہ تعداد تمہارے کسی کام نہ آ سکی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کیا اور انہوں نے اپنے صحابہ کو کال کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی صحابہ تھے وہ پلٹے اور انہوں نے اٹیک کیا واپس آرچرز کے اوپر، اور آہستہ سے اس طرح سے کرتے کرتے جو حنین ہے وہ فتح ہو گیا۔ حنین کے جو تھے باقی بچے ہوئے لوگ وہ بھاگ گئے اور وہ طائف سے لے گئے۔ طائف جا کے انہوں نے سیج کر لیا، مسلمانوں نے اپنی آرمی اٹھائی اور وہاں بھی طائف سے لے گئے، اور طائف جا کے آپ نے وہاں اس کو طائف کو سیج کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیج کے حق میں نہیں تھے، ان کے خیال تھا کہ یہ ویسٹیج آف ٹائم ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہاں لوگ بیمار ہونے لگ گئے، جانور مرنے لگ گئے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ واپس آ جایا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے، بعد میں طائف والوں نے خود اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک کوئی جی سوال؟ صحیح، یہ لگ رہا ہے جیسے پیک ٹائم تھا اسلام کا، اس ٹائم مسلمان طاقتور تھے، اور بیٹا جو لوگ اسلام اسلام تو میں شامل ہوئے تھے۔ مسلمان تو 1919 تک طاقتور رہے ہیں، جب تک بات حکمرانی رہی، جب تک خلافت رہی ہے، جب تک عیاشی نہیں آئی۔ اور یہ آج تو خیر مسلمان ہیں۔ ارطغرل کو دیکھیں کتنا اچھا بندہ، کوئی عیاشی نہیں تھی اس کا۔ جی جی بالکل بالکل، تو اسی کا بیٹا تھا نا عثمان، جس سے خلافت عثمانیہ چلی تھی۔ یس، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ سر یہ شعر میرے ذہن میں تھا، میں کہ چلے بولتا ہوں، سٹارٹنگ میں بول دی۔ یہ ایک ہی نظم کے شعر ہے نا، علامہ کی نظم ہے جواب شکوہ، اس کے ہیں یہ اشعار۔ وہ ایک اسکالر کا جملہ میرے ذہن میں ہے کہ وہ ایمان جو تمہیں بستر سے اٹھا کے مسجد نہیں لے کے جا سکتا، وہ تمہیں میدان جنگ میں کیسے لے کے جائے گا؟ خیر، وہاں سے واپس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ مدینہ چلے گئے۔ یہ جو سال تھا اسے ایئر آف ڈیلیگیشن کہا گیا، کیونکہ سارے عرب سے لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اسے اگلا سال جو تھا، اس سال میں بیٹل آف تبوک ہوئی۔ بیٹل آف تبوک کیا تھی کہ وہیں جو متا کے مقام پر سننے میں آیا کہ دوبارہ وہاں آرمی اکٹھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے کہا کہ جی جنگ کی تیاری کی جائے۔ اب یہ جو وقت تھا، یہ وقت بڑا خطرناک تھا، بڑا کروشل تھا، کیونکہ جو سر یہ مدینہ آرمی والے… اکٹھی کون کر رہا تھا؟ جی بیٹا، آرمی جو اکٹھی ہو رہی تھی وہ کون کر رہا تھا؟ بیٹا وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا کہ جنگ کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے، تو جو جیسے آپ کے پاس فرض کریں گے جی پورا اکوپمنٹ ہے، تو آپ تیار ہو کے آگے جی میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے اپنی اٹینڈنس لگوا دی۔ میں آگیا جی میں تو تیار ہوں لیکن میرے پاس سامان کوئی نہیں ہے۔ محبوب کے پاس ڈبل سامان ہے، محبوب نے کہا جی ان کا سامان میں دیتا ہوں۔ اس طرح کر کے آرمی تیار ہوتی تھی، مل ملا کے۔ تو باقاعدہ میکینزم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بنا تھا، جو یہ آج محبوب بھائی دنیا آپ میں نے آپ… بتایا، جی شہرون، پچھلے سر سوری وہ غلطی سے مائک اوپن ہوا۔ اچھا، جو آج آپ دنیا میں میکینزم دیکھتے ہیں نا آرمی کا، یہ زیادہ تر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا، یہ سوائے یہ جو کمیشنڈ نان کمیشنڈ والی جو 2 نمبری ہے نا، اس کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ اب سعد رضی اللہ عنہ کا مقام کیا مقام ہے، آپ میرے کو بتائے گا؟
کسی کو پتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے؟ اولین صحابہ میں سے تھے، ارلی مسلم کنورٹر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اور جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد ان کے لیے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے ٹائٹلز کے ساتھ فاتح فارس، پرشیا فتح کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ سب ایک طرف. دوسری طرف کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. عراق میں ایک شہر ہے فسطاط، آپ نے شاید نام سنا ہو. فسط کہتے ہیں خیمے کو، فسطاط یعنی ڈھیر سارے خیمے. وہاں وہ شہر مسلمانوں نے آباد کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ریکویسٹ بھیجی گئی کہ جی یہاں ڈسٹ بہت ہے تو ہمیں پکے مکان بنانے کی اجازت دی جائے. آرمی کو پکے مکان بنا کے رہنے کی اجازت نہیں تھی، ٹینٹ لگا کے رہنے کی اجازت تھی. اجازت دے دی گئی جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انٹیلیجنس سسٹم بہت زبردست تھا. انہیں پتہ چلا کہ جی باقی گھر سیم ہے، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے گھر بنوایا ہے اس کے آگے بیلکنی بنی ہوئی ہے. ادھر سے جو میسنجر لیٹر لے کے آیا اس کو یہ آرڈر دیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ بیلکنی پہلے گرانی ہے پھر لیٹر دینا ہے. ایسا ہی ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گھر کے آگے موجود بیلکنی گرا دی گئی. پھر ان سے جواب طلب کیا گیا کہ آپ نے اپنے گھر اور جوانوں کے گھر کے درمیان ڈسکریمنیشن کیوں رکھی تھی؟ یہ مسلم آرمی تھی. خیر تو سر ایکوالٹی نظر آتی ہے، پوری اسی ایکوالٹی. لیے کامیاب تھے ہاں جی. حکمرانوں اور اس کے درمیان، عوام کے درمیان. ہر ایک کے درمیان، ہر ایک کے درمیان. اچھا جی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دے دی کہ جناب جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے اور سارے ڈونیٹ کریں اس کے لیے. اب یہ وقت بڑا خطرہ، ذرا مشکل تھا کیونکہ اس سے پچھلا سال جو تھا وہ کھیتی باڑی میں کوئی اچھی فصل نہیں ہوئی تھی. اس سال فصل اچھی تھی لیکن فصل بالکل پکی ہوئی تھی. آپ میں سے کوئی میری طرح کا پینڈو ہے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، کوئی ویلیجیرین یا کوئی کسان جو کھیتی باڑی کو جانتا ہو؟ چلو میں تو ہوں بھائی، میں اس لیے پوچھ رہا تھا تاکہ پینڈو ہوں لیکن کھیتی باڑی کو نہیں جانتا. ہلکا پھلکا تو پتہ ہی ہے. بیٹا اصل میں جب کسان کی فصل پک چکی ہوتی ہے، بیٹا شرم مائک بند کیجیے گا. جب کسان کی فصل پک چکی ہوتی ہے تو کسان کنگلا ہوتا ہے کیونکہ وہ جتنے پیسے ویسے ہوتے ہیں وہ سارے اس فصل کے اوپر لگا چکا ہوتا ہے. اب وہ امید کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ فصل کٹے گی، یہ بکے گی اور میری انکم واپس آئے گی. تو یہ وہ ٹائم تھا کہ ابھی فصل بالکل تیار کھڑی تھی لیکن لوگ اپنی چیزیں لگا چکے تھے. اس ٹائم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چندہ مانگ لیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 سواروں کا سامان دیا، اس کے علاوہ 10,000 اشرفیہ دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان ہمیشہ ایک ٹسل رہتی تھی. وہ ٹسل کیا ہوتی تھی؟ وہ یہ ہوتی تھی کہ نیکی میں آگے کون بڑھے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پیچھے رہ جاتے تھے. اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے خوش تھے کہ آج تو آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامان لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا پوچھنا چاہیے تھا؟ اگر آپ مسجد میں جائیں گے ڈونیشن لے کے تو قاری صاحب آپ سے کیا پوچھیں گے؟ یہ حلال ہے یا حرام؟ یہی پوچھیں گے کیا لائے ہو، کیا لایا. یا یہ پوچھیں گے اچھا پیچھے بینک اکاؤنٹ میں کتنا رہ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا، اس سوال سے یہ اندازہ ہو گیا کہ گیم آج بھی میری نہیں ہے، میرے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سامان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم سوال ان سے بھی پوچھا، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ گویا انہوں نے اپنے گھر کا ایک ایک سامان اٹھا کر راہ جہاد میں وقف کر دیا۔ جو مفسر حضرات ہیں، محدث حضرات ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھیں تو دیوار پہ ہاتھ مار کے چیک کیا کہ کوئی سوئی بھی گھر پہ باقی نہ رہ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سمجھ لیا کہ میں ابوبکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جس نے بھلائی کی میں نے اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے کاموں کا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت دے گا۔ خیر یہ آرمی گئی، 30,000 کی آرمی تھی۔ تبوک کے مقام پر انہوں نے جا کے اسٹے کیا۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ جناب وہاں کوئی آرمی وغیرہ نہیں تھی، بس رومرز تھی۔ وہاں آپ اسٹے کیا، مزید لوگوں نے وہاں، مزید علاقوں نے اسلام قبول کیا، مسلم ٹیریٹری تھوڑی اور واسٹ ہو گئی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور پہلا حج کیا، اور اس حج کے لیے تمام مسلمانوں کو، عرب اور عرب کے گرد و نواح میں جو مسلمان تھے سب کو کال کی گئی کہ اس حج پر ضرور آنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا اور آخری بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ فرمایا اس کو ہم لاسٹ سرمن کہتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع۔ اور وہ خطبہ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ ورڈ ٹو ورڈ یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو بھی اچھی بات ہے۔ بنیادی طور پہ وہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے وہ خطبہ۔ ٹھیک ہے، اس کے آخر پہ سورۃ الانعام کی آیت نصر مائدہ کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 3 سے 5 نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، جو آخری آیات تھیں قرآن مجید کی۔ ٹھیک ہے جی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، 3، 4، 5۔ اچھا جی، وہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم، this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen you Islam as your religion۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی اور آپ بیمار ہوتے گئے اور آخر کار کچھ ماہ بعد 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وفات پائی وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا۔ آپ میں سے کسی کو عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ عمرہ یا حج؟ چلیں، اللہ تعالیٰ لے جائے آپ سب کو، مجھے بھی لے جائے۔ آمین۔ جی بیٹا، یہاں تک کسی کا کوئی سوال؟ امید تو نہیں ہے کہ کوئی سوال ہوگا۔ چلیں جی، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر بھی اچھی بات ہے۔ سر ایک دفعہ نا سارے جو آر ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں نا ایک دفعہ بتا دیں ہیڈنگس۔ میں کیوں بتاؤں بھائی، آپ مجھے بتاؤ۔ ایسا کرتے ہیں، آج ہم نے لائف کمپلیٹ کی ہے، کل ہے نا ہمارا نیکسٹ لیکچر۔
यस सर। यस सर। तो कल आप क्लास में तकरीबन 60-70 बच्चे हो, ठीक है। आप कल एक एक टॉपिक या एक एक साल, ठीक है, एक अपनी जिम्मे में ले लें कि जनाब मिसाल के तौर पर महबूब साहब हैं फलान, वो जनाब बताएंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपब्रिंगिंग। जी जैन साहब हैं वो बताएंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ बिफोर मैरिज। अली हैदर साहब हैं वो बताएंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिड लाइफ। इस तरह करके आप एक एक टॉपिक तैयार करें, उसको क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। क्या ख्याल है? सर ख्याल तो सही। बहुत अच्छा। इस तरह आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, यस सारा सर। टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ ना कुछ किसी ना किसी को याद भी हो जाएगा। भाई सिर्फ मेरे गले को सजा क्यों? सही कर सर। सर इंशाल्लाह ठीक है ताला ना? अगले हफ्ते से हम आपके सामने होंगे। हाँ जी, सामने तो पढ़ने का और ही मजा होता है ना। लेकिन चलो, मैं यहाँ आपकी तस्वीरें देख के गुजारा कर रहा हूँ। सर आपके वीडियो कॉल कर देंगे। सर आपको वो सॉफ्ट कॉपी में कहा था बुक का। ओए होए, आपने कहा था अली? सर वो जी सर मैं बुक इसलिए नहीं लाया कि आपने कहा था कि शायद मैं कुछ किसी और बुक से भी टॉपिक्स करवाऊं। जी बेटा, मैं ना ऐसा करूंगा कि अगर फिजिकल हो गया तो मैं ये आपको ही दे दूंगा कि आप इसके मुझे स्कैन करके ना एक पीडीएफ बना दें। नहीं यार, दरअसल ठीक है पुराने सर। जमाने का आदमी हूँ, तो वो कंप्यूटर के मुझे स्पेलिंग भी नहीं आते पूरे, तो वो इसलिए जरा। नहीं सर काम तो बहुत आसान है, चलिए फिजिकल जब क्लासेस हो जाएंगी तब सही। हाँ, तो मैं अभी इसकी आज की पिक्चर्स आपको भेज रहा हूँ जो आज हमने टॉपिक पढ़े हैं, तो इसको आप रीड कर लें प्लीज। तो पिछले ओके भी आपका ग्रुप तो होगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो वहां आप डिसाइड कर लें कि किसने कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है। तो जहां मेरी हेल्प चाहिए हो मुझे बताइएगा, आई शैल बी अवेलेबल फॉर यू। ओके सर।